بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے کھجور کے ایسے درخت بیچے ہوں جن کو پابندی کیا جا چکا تھا تو اس کا پھل بیچنے والے ہی کا رہتا ہے، البتہ اگر خریدنے والے نے شرط لگا دی ہو کہ پھل سمیت سودا ہو رہا ہے تو پھل بھی خریدار کی ملکیت میں آ جائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا فرمان ہے، جو ایک بے وقوف کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے اپنے پاؤں آپ کاٹتا ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ روز محشر کوئی تمہارا گریبان نہ پکڑے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے بیٹے، اگر سینے کی فراخی اور دل کی خوشی چاہتے ہو تو لوگ جو کچھ تم سے کہیں اس کو سنو اور ان کی گفتگو کی طرف متوجہ نہ ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ دنیا دار لوگ جب اپنے خالق ہی سے راضی نہیں تم سے کیسے راضی ہوں گے؟ اگر کسی عمل کو نتیجے کی بنیاد پر نہ پرکھا جائے تو پھر کبھی بھی اس بات پر اتفاق نہیں ہو سکے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اچھا، ایک تلخ حقیقت بتاؤں، بس خودکشی کرنا حرام ہے، باقی جھوٹ بولنا حلال ہے، دھوکہ دینا حلال ہے، دل توڑنا حلال ہے، کسی کی زندگی برباد کر دینا حلال ہے، ہنستے مسکراتے انسان کو جیتے جی مار دینا بھی حلال ہے۔ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہوتا ہے انہیں ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ آپ کا لگایا ہوا ہر اسٹیٹس ان کے لیے ہی ہے۔ خود کو تربیت کے رنگوں میں ایسے ڈالو کہ لوگ تمہیں سمجھنا چاہیں، تمہارے ساتھ رہنا چاہیں، تمہیں سننا چاہیں اور تمہارے جیسا بننا چاہیں۔ نیکیاں کرنا آسان ہے، نیکیاں بچانا مشکل ہے۔ آپ نے اپنی عبادتی پوری رکھی، رات بھر نفل پڑھے، تہجد پڑھی، لیکن لوگوں کے ہمیشہ دل دکھائے، حقوق و لباد میں ہمیشہ کوتاہی کی، یہ آپ کی نیکیاں ہیں۔ آپ جس چیز پر توجہ دیں گے وہ بڑھے گی۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا بڑھانا ہے، اندیشے، احساس کمتری، نا امیدی، فکر یا کہ اللہ سے امید۔ یاد رکھیے، سوشل میڈیا پر آپ کی زبان یا قلم سے نکلی ہوئی ہر بات آپ کے نامہ اعمال میں شامل ہو رہی ہے۔ آج ساری مخلوقات آزاد ہیں، صرف اشرف المخلوقات اپنے اعمال کی وجہ سے بند ہے۔ اے انسان، اب بھی وقت ہے، اپنے رب کو راضی کر لے۔ انسان کے 3 دشمن ہیں۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، انسان کے 3 دشمن ہیں۔ دنیا، لہذا دنیا سے زہد یعنی بے رغبتی اختیار کر کے بچو، شیطان سے اس کی مخالفت کر کے بچو، اس کا نفس، اور نفس سے خواہشات چھوڑنے کے ذریعے بچو۔ 5 باتیں لکھ کر فارغ ہو چکے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر بندے کی 5 باتیں لکھ کر فارغ ہو چکے ہیں، اس کی موت کا وقت، اس کا عمل اچھا ہو یا برا، اس کی دفن ہونے کی جگہ، اس کی عمر اور اس کا رزق۔ 6 اوصاف اپنائیں، کامیابی کی سیڑھی چڑھتے جائیں، نتائج پر صبر، ثابت قدمی اور مستقل مزاجی، کاموں کی بروقت ادائیگی، عمدہ منصوبہ بندی، تعلیم اور ہنر، اللہ پر بھروسہ۔ دنیا کا سب سے قابل رشک انسان، شیخ ابن سعدی رحمۃ اللہ کہتے ہیں، جس کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں وہ دنیا کا سب سے قابل رشک انسان ہے۔ رزق جو اس کے لیے کافی ہو، بیوی جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، گھر جو اس کے لیے باعث آرام ہو، اور وہ قرض کے بوجھ سے آزاد ہو۔ سب رشتوں میں مردوں کا نام پہلے آتا ہے، میاں بیوی، پوتا پوتی، چچا چاچی، نانا نانی، بیٹا بیٹی، دادا دادی، لیکن ماں باپ صرف ایک رشتہ ہے جس میں عورت کا نام پہلے آتا ہے، اور وہ ہے ماں باپ۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اوپر یا نیچے کرنے سے انسان کی اوقات نہیں بدلتی۔ کسی سے اپنا موازنہ مت کریں،
کم پہن لیں، سستا پہن لیں، سادہ کھائیں لیکن حلال کھائیں۔ شرم اللہ سے آنی چاہیے، بندوں سے نہیں۔ اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ میں نہیں آتے، انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ سب سے زیادہ بہنیں اس وقت یاد آتی ہیں جب اپنے ہی ہاتھ کی بنائی ہوئی عجیب سی چائے چپ کر کے پینی پڑتی ہے۔ برداشت کرنے کا ہنر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے، تھوڑی سی تنقید بڑے بڑوں کی اصلیت کھول دیتی ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ مرد کا دل جب عورت سے بھر جاتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے: اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے، اور ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرتا رہتا ہے۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ خاموشی خود ایک راز ہے، اور ہر صاحب اسرار خاموش رہنا پسند کرتا ہے۔ خاموشی دانا کا زیور ہے اور احمق کا بھرم۔ شوہر کے ماں باپ کی خدمت بیوی کے ذمہ نہیں، لیکن اگر بیوی سعادت سمجھتے ہوئے ان کی خدمت سر انجام دیتی رہے تو رب کی طرف سے بیوی کو اتنا صلہ اور اجر ملتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں تک سنور جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے بجائے اس کے کہ وہ کسی نامحرم کو چھوئے۔ پتہ ہے صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نے صبر کے صلے میں کن کا معجزہ رکھا ہے، اور جب وہ معجزہ رونما ہوگا تو تم اپنا ہر دکھ بھول جاؤ گے۔ مرد کی پسندیدہ عورت بڑی نک چڑھی ہوتی ہے، اسے چاہے جانے کا غرور ہوتا ہے، وہ بے سبب روٹھ جاتی ہے کیونکہ اسے علم ہے اسے منا لیا جائے گا، رونے پہ ہنسنا بھی دیا جائے گا، ضد بھی پوری ہوگی، انا بھی اپنی جگہ پر برقرار رہے گی۔ ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی ایک من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے، اسے کھونے سے بہت ڈرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ ہم سفر اگر بلا وجہ ناراض ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کی بجائے پیار اور مذاق کر کے منانا سمجھداری کی نشانی ہے۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے، اور ایک عورت چاہتی ہے اسے پرفیکٹ شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ داماد اچھے ہیں کہ وہ بیٹی کو خوش رکھتے ہیں، بیٹے برے ہیں جو بہو کو خوش رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا، اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں، بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ رات پہلی بار میں نے اپنے لیے دعا کی کہ میرا دل پتھر کا ہو جائے تاکہ میں کبھی کسی کی جھوٹی محبت پر یقین نہ کر سکوں۔ مرد جس عورت کو دل میں رکھتا ہے اس پر دنیا کی نگاہ پڑنا گوارا نہیں کرتا، مگر جس کو دنیا سے نہیں چھپاتا اسے کبھی دل میں نہیں اتارتا، اور یہی ایک کلیہ عورتوں کو سمجھ نہیں آتا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینکس، فی امان اللہ۔